بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب۔ یہ دف اور ذکر والی نعت کا شرعی حکم کیا ہے؟ داؤد اسلامی کا فتویٰ ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں؟ دف والی نعتیں پڑھنا اور سننا کیسا ہے؟ نیز جن نعتوں کے پیچھے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو اس کا سننا پڑھنا یعنی کیسا ہے؟ جواب سنیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت شریف پڑھنا بلا شبہ باعث ثواب، باعث برکت اور سبب نزول رحمت کا ذریعہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی اور آپ کی محبت میں اضافے کا سبب ہے، لیکن باقی تمام معاملات کی طرح ان میں بھی شریعت کی پاسداری لازمی ہے۔ لہذا جو دف اگر جان کے ساتھ ہو تو اس کا بجانا مطلقاً ناجائز ہے۔ جان والی دف کے ساتھ رات پڑھنا زیادہ منع اور سخت گناہ ہے، اور اگر دف کے ساتھ جھانجھر نہ ہو تو دف بجانے کی اجازت 3 شرطوں کے ساتھ ہو۔ اگر ان میں سے ایک بھی کم ہو تو اجازت نہیں ملے گی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہیبت طرب پر یعنی قواعد موسیقی کی رعایت نہ کی جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بجانے والا مرد نہ ہو کہ ان کے لیے دف بجانا مطلقاً مکروہ ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بجانے والی عزت دار بیویاں نہ ہوں، اور جو بچیاں وغیرہ بجائیں نا وہ بھی غیر محل فتنہ ہو، یعنی فتنہ نہ پیدا ہو، ٹھیک ہے، تو اجازت ہے۔ اور حدیث پاک میں جس دف کا ذکر بجانے کا ذکر آیا نا وہ اسی انداز میں تھا۔ آج کل جو طریقہ رائج ہے نا اس میں دف بجانے کی مکمل شرائطیں نہیں پائی جاتی ہیں، تو ایسے دف بجانا اس کے ساتھ نعت پڑھنا جائز نہیں۔ رہی بات نعت پاک کے ساتھ ذکر کی، تو نعت کے ساتھ جس طرح ذکر کرنا رائج ہو گیا نا آج کل، اس میں ڈول سے مشابہت آواز پیدا ہوتی ہے، اور اس ذکر کو بطور بیک گراؤنڈ نعت میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس سے اکابر علماء کرام نے منع کیا، اور ہمارے یہاں کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اور بعض جگہ تو ذاکرین کو دیکھا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی نہیں کرتے، یا کرتے ہیں تو بگاڑ کر تاکہ اچھی طرح دمک پیدا ہو۔ یہ سخت بے ادبی اور ناجائز ہے، اور اس کا سننا بھی منع ہے۔